بسم اللہ الرحمن الرحیم یسر بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہو، تھوڑا سا لینتھی ہو، جیسے کہ ہمارے باقی عنوانات ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم آج جو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ واقعہ معراج کے بارے میں ہے، تو چونکہ 27 رجب قریب ہے تو اس واقعے کی مناسبت سے آج کا یہ ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا۔ تو اس واقعے میں چونکہ بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم باری باری تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے جائیں گے۔ اوبویسلی یہ پورا واقعہ تمام تفصیلات کے ساتھ یہاں پہ ذکر کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، لیکن جو چیزیں ہم سے ریلیونٹ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلے کہ جو واقعہ معراج ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ تجلی پڑی اور پورا جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیدار نہیں کر سکے، جبکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مہمان خانے میں بلایا، خود بلایا اور اپنی زیارت کروائی۔ تو اس لیے واقعہ معراج جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ کی محبت ہے، یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس محبت کی مینیفیسٹیشن ہے۔ کہ دیکھیں ایک اصول کی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے وہ قربت چاہتا ہے، اس کی بات سننا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور جب بات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ملاقات کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آج کے دور میں جیسے چیٹنگ ہوتی ہے، پہلے جب چیٹنگ ہوتی ہے تو اب اس میں چیٹنگ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، اور جتنے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دل صاف رہتا ہے، تو وہ یہ غلط کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کی بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی دل میں پھر آواز سننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ آواز سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھنے کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سٹیپس ہیں جو کہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو چونکہ آواز سنتے تھے تو اب دیکھنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح جو لوگ بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو پھر دیکھنے کی بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت تھی اس کی انتہا کا آپ اندازہ لگائیے کہ واقعہ جب شعب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے خاندان کو آئسولیٹ کیا گیا، کوارنٹائن آپ آج کل کی ٹرمینالوجی میں کہہ سکتے ہیں کہ کیا گیا، اور پورا ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، the first true love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جدائی ہوئی، اور پھر ابو طالب بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد طائف کا واقعہ پیش آیا، وہاں پہ جب دعوت دینے گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی امیدیں لے کر گئے ہوں گے۔ ایک تو پہلے دل اتنا ٹوٹا ہوگا کہ ابھی جدائی ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے سپورٹ گئی ہے، اور پھر کتنے واقعات، کتنا ٹارچر مکہ میں سہا ہے، اور بھی اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ طائف کی طرف گئے شاید یہاں میری کوئی بات سننے والا ہوگا۔
اور کتنے میلوں کا سفر تھا. آج ہمیں تھوڑا سا چلنا پڑ جائے تو ہمیں جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے. کتنے میلوں کا سفر تھا تو وہ طے کیا. اور پھر وہاں پہ رزلٹ کیا آیا کہ بالکل ایکسپیکٹیشن کے اپوزٹ. اچھا ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہیں بھی کوئی دین کا کام سٹارٹ کریں یا کچھ کریں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے فوراً ہی سب کام شروع ہو جائے, فوراً ہی وہاں پہ جو ہے نا بس ہمارے جانے کی دیر ہے اور فوراً سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے کر گئے ہیں تو بالکل اپوزٹ, ایکسپیکٹیشن کے اپوزٹ ایک معاملہ ہوتا ہے. اور ایسا معاملہ کہ اس کی اتنی تکلیف تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تذکرہ فرماتے تھے کہ وہ جو دن تھا نا طائف کا, وہ بڑا تکلیف دیتا. کیا آپ امیجن تو کریں کہ کئی کلومیٹرز تک جو ہے وہ پتھر مارے جائیں اور لوگ پیچھے پڑے ہوں. دیکھیے آج ہمیں دین کے لیے ایک پتھر بھی نہیں لگا اور ہم پھر بھی دین پر نہیں چلتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا سہا ہوگا. تو پہلے ہی ایک ایک دکھی دل لے کر گئے کہ اتنے اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزرے تھے, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے بعد درجات بھی عنایت فرماتے ہیں. تو اسی طرح اصل میں واقعہ معراج کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس پہ بس اختلافات ہیں, یعنی کہ اس کی صدی پہ بھی کچھ روایات ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں پہلے ہوا تھا, کچھ کہتے ہیں بعد میں ہوا تھا, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان تمام واقعات کے بعد واقعہ معراج پیش آیا تھا. تو اب اس میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تحفہ دیا کہ جس سے جو ہے جس کو کہتے ہیں نا دل کو ڈھارس بن جاتا. تو اس لیے یہ واقعہ معراج پیش آیا. اب واقعہ معراج میں اصل میں دو سفر ہیں. ایک سفر ہے جس کو کہتے ہیں اسراء کا سفر, بیت المقدس. بیت المقدس کا جو سفر ہے مکہ سے لے کے بیت المقدس کا, اس کو اسراء کہتے ہیں. اور دوسرا سفر تھا معراج کا. معراج عروج سے نکلا ہے کہ اوپر اٹھنا. تو دوسرا سفر جو تھا وہ زمین سے لے کے عرش تک اور عرش سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک, یہ ایک سفر تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا. تو اب سب سے پہلے یہاں واقع معراج جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ ایمان کا تعلق عقلیات سے نہیں ہوتا. جو لوگ بہت عقل پرست ہوتے ہیں, بہت عقل پہ چلتے ہیں, تو ان کو اکثر ایمانیات کی سمجھ نہیں ہو پاتی. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اصل میں ایمان کا تعلق عشق سے ہے. کہ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو پھر لاجکس جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے اگر لاجیکلی لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور لاجیکلی چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ کبھی واقعہ معراج پر ایمان نہ لاتے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جن کو ہم صدیق کہتے ہیں, ان کی جو امتیازی شان ہے اس میں یہ آتی ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ آیا, اس نے کہا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص ایسے کہے کہ میں ایک رات میں یہاں سے ایسے ادھر گیا, بیت المقدس گیا, اور پھر وہاں سے پھر آسمانوں پہ گیا, میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے, تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات تو عجیب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے دوست کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو 100% ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایمان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا, جیسے کہہ دیا, بس اسی پر من و ان یقین کر لینا, تسلیم کر لینا, وہاں عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا, یہ ایمان ہوتا ہے. اگر آج کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ اچھا آج کے دور میں نا سیریسلی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی تھیوریز آ چکی ہیں کہ جو کہ اس پر جو ہے نا اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. مثال کے طور پہ کہ ملٹی ڈائمینشن کا بھی ایک کانسیپٹ آ چکا ہے. پھر یہ بھی آ چکا کہ بھئی جو ٹائم ہے یہ گریوٹی کا پروڈکٹ ہے, اگر گریوٹی سے انسان نکل جائے تو ٹائم رک جاتا ہے. خیر اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں, ہم اس پہ نہیں جا رہے. تو اس لیے آج کے دور میں شاید کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھیے جی اس تھیوری کی وجہ سے معراج ثابت ہے, جبکہ ایمان کا تعلق اس سے نہیں ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تسلیم کیا تو ان کے سامنے کوئی تھیوری نہیں تھی. آج کل لوگ تھیوری سے بھی معراج کو پروف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ایمان کو تقویت ملے. لیکن ایمان کا تعلق تھیوریٹیکل اپروچ سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف تسلیم اور رضا سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی تھیوری نہیں تھی، انہوں نے بس سنا ہے اور یقین کیا. اور یہی اصل میں ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنا جیسا انہوں نے فرمایا اس کو ایز اٹ از لینا، یہ اصل میں ایمان ہوتا ہے. تو جو واقع معراج ہے یہ بھی ایسا واقع ہے کہ انسان اپنے اندر یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا میں عقل پرست ہوں یا میرے اندر واقعی عشق ہے، میرے اندر واقعی ایمان ہے. جو انسان پوجا کرے گا اس کے لیے واقع معراج سمجھنے میں شاید مشکل ہو، لیکن جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کے لیے واقع معراج جو ہے وہ بالکل واضح ہے. تو اس لیے جو واقع معراج جو ہوا تھا یہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آرام فرما رہے تھے. اس میں جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں. ہو سکتا ہے میں یہ واقعہ بیان کروں تو کچھ روایات کا ہو سکتا ہے آپ کہیں اور پڑھیں تو وہاں اختلاف ہو، کنٹرڈکشن ہو، لیکن ہمارا یہ پوائنٹ نہیں ہے. ہم اس کی تحقیق میں نہیں جا رہے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے کون سی اسٹرانگ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے. ایک جنرل ایک واقعہ اور جو اس سے ہم نے لیسنز نکالنے ہیں، ہمارا مقصد اس واقعے سے وہ ہے. تو اس لیے چونکہ اس کی ملٹیپل روایات ہیں تو ان روایات کے اختلاف میں جو ہے یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تو اس لیے ایک جو جنرل ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور پھر آسمان سے کچھ فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا. اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ پہلے حرم میں گئے، حتیم میں گئے. وہاں گئے، وہاں ان کو جو ہے سینہ چاک کیا گیا اور جو ہے آب زمزم سے سینے کو دل کو دھویا گیا. اصل میں اس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ، یعنی کہ سینے کو چاک کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے یہ کوئی 4 دفعہ ہوا ہے. سب سے پہلے بچپن میں ہوا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، اور پھر اس کے بعد بلوغت کے وقت جب تقریباً عمر جو تھی وہ 10 سال کے قریب تھی، پھر اس کے بعد جب بعثت کے وقت جب نبوت کا اعلان کیا، اور چوتھا معراج کے وقت. تو یہ 4 واقعات ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا. تو جب وہاں سے جب شق صدر کا واقعہ ہو گیا تو ایک سواری کو لایا گیا اور اس سواری کو براق کہتے ہیں. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اور ان مخلوقات میں ایک مخلوق جو ہے وہ براق ہے. براق جو ہے یہ اصل میں اس کو بھی جو اس کو دیکھنے میں یہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی لیکن خچر سے تھوڑی چھوٹی، یہ اس قسم کی سواری، اور یہ انتہائی پر نور قسم کی سواری تھی. اور یہ اتنی فاسٹ تھی کہ جہاں پہ انسان کی نگاہ جہاں پہ نگاہ جاتی ہے وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں کہ اسپیڈ آف لائٹ یا اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو براق ایک سواری ہے اور یہ انبیاء کی سواری رہی ہے، تو اس براق کو لایا گیا. اور وہ جو براق اچھا سوری جو میں نے پہلے بتایا کہ ام حبیبہ کا گھر نہیں تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. تو اس لیے اچھا خیر وہ جو براق کی سواری کو لایا گیا تو وہ سواری جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کی گئی. اور جب وہ سواری جو تھی وہ اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا، اپنے گھوڑے کو دیکھا ہوگا ہن ہنا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے بدک رہی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ رکو، تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تم پہ بیٹھنے لگے. تو وہ جو براق جو سواری تھی، وہ جو جانور تھا، وہ ایسے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے. اب جب براق پر سوار ہوئے تو پہلا سفر جو سٹارٹ ہوا وہ یہاں سے لے کے مسجد الاقصی پہ ہوا. اس میں بھی ڈفرینٹ وہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ
مسجد الاقصیٰ آسمان سے آنے کے بعد گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے بھی گئے تھے اور پھر آنے کے بعد بھی گئے تھے۔ تو بہرحال وہاں سے سفر جو تھا وہ سٹارٹ ہوا اور وہ جو مسجد الاقصیٰ ہے وہاں تک گیا۔ مسجد الاقصیٰ جاتے وقت کچھ واقعات جو تھے وہ پیش آئے، جن میں کچھ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ جیسا کہ ایک جگہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی وہاں پہ روکا، پھر اسی طرح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جگہ تھی وہاں پہ روکا۔ اس طرح کچھ جگہ تھی کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روکتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ تو اس طرح یہ واقعات ہوتے گئے اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ جو بڑی یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ مثالی چیزیں تھیں۔ اب وہ جو مثالی چیزیں تھیں اس میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ بوڑھی عورت جو تھی وہ آپ کو آوازیں دے رہی تھی، کف یا محمد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے رکیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھیں، اس کی طرف نہ دیکھیے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا کہ ایک بوڑھا آپ کو بلا رہا ہے، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھیں، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر اسی طرح سے تیسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہی تھی اور کہہ رہی تھی السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ یہ کچھ الفاظ تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلامتی بھیج رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ سلام کا جواب دیا گیا۔ پھر جب یہ ان جگہوں سے گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو بوڑھی عورت تھی جس کو آپ نے دیکھا وہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی، اور یہ جو اس کا بوڑھا پن ہے نا یہ اس کی عمر تھی، کہ اس کی عمر صرف اتنی رہ گئی، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی مطلب فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے اس کا بڑھاپا دیکھا ہے یہ آپ نے اصل میں اس دنیا کا بڑھاپا دیکھا۔ تو اگر جو ہے اور پھر اسی طرح سے فرمایا وہ جو بوڑھا آپ نے دیکھا تھا وہ ابلیس تھا۔ تو اگر آپ اس بڑھیا کی طرف التفات کرتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف راغب ہو جاتی، دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی۔ اور اسی طرح اگر یہ جو بوڑھا تھا یہ ابلیس تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو شیطان جو تھا وہ ان کو گمراہ کر لیتا، یعنی کہ ایز اے ہول آپ کی امت کو گمراہ کر لیتا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ جو جماعت تھی جو آپ پر سلامتی بھیج رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ واقعات دیکھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر ہوا کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہاں پہ بھی آواز آ رہی تھی کہ کف یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے۔ تو دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل عورت، اتنی حسین تھی کہ جیسا حسن نہیں ہوگا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ امضی یا محمد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ تو بعد میں پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ جو حسین و جمیل عورت تھی یہ بھی اصل میں دنیا ہی تھی، یہ دنیا اپنی کشش کے ساتھ آپ کے سامنے آئی تھی۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی کشش میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی کشش ہے یہ بھی دکھائی گئی۔ پھر اسی طرح سے جب آگے گئے تو ایک جگہ ایسے بھی ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو آوازیں دے رہے تھے دائیں اور بائیں جانب، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور آگے چلے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو تھے، یہ جو دائیں طرف والے لوگ تھے یہ یہودی تھے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کریں تو آپ کی امت یہودیت میں گمراہ ہو جاتی،
اور یہ جو بائیں طرف والے لوگ تھے یہ نصرانی تھے، اگر آپ ان کی طرف توجہ کرتے تب بھی آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو یہ جو ساری اگزامپلس جو دکھائی گئی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے دکھائی گئی اور ہم تک اس لیے پہنچائی گئی کہ انسان ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری ہدایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا کردار ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھانے اور ان کو گزارنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ امت جو ہے وہ اپنے نبی کے احسانات کو یاد رکھ سکے، تو یہ یاد رکھے کہ جو ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے اور آج جو ہم دین کی بات سن رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تھرو ہم تک پہنچائے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے سامنے اعلیٰ لذیذ قسم کے کھانے لیکن وہ ان کھانوں کو چھوڑ کر دوسری طرف جو انتہائی بدبودار قسم کے کھانے تھے نا وہ کھا رہے تھے، تو اور وہ مسلسل ایسے ہی مشغول تھے اور وہ اتنی اس کی اسمیل تھی کہ بیان سے باہر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اچھا کھانا چھوڑ کر اتنا برا کھانا کھا رہے ہیں اور جس کی بدبو بھی اتنی دور تک آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی قوم کے زناکار ہیں جو حلال رشتوں کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال سے سمجھایا۔ تو اب دیکھ لیں کہ جو لوگ جو جو ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا حال اور ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک جگہ سے گزرے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے گویا کہ خون کا دریا ہے اور انگارے لے کر اپنے پیٹ میں بھر رہے، تو گرم انگارے جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا وہ کوئی شخص اپنے پیٹ میں بھر رہا ہو، اور وہ جو پتھر تھے اس سے وہ پیٹ بھر رہے تھے۔ تو جب ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو اب سود کے بارے میں دیکھ لیں جو بھی بینک کی جو جابز ہیں وہ اسی پہ بیسڈ کرتی ہیں۔ ہاں ریگارڈلیس کے جو اسلامک بینک ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آج کل بہرحال کچھ بینک ایسے آ گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو باقی جو بینکس ہیں ادھر کسی بھی قسم کی جاب کرنا یا ان کو اسسٹ کرنا جو ہے وہ اس میں شامل ہے، کیونکہ جو سود ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو جو شخص بھی سود کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے، زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے۔ آج ہمیں تھوڑی سی سوئی چبھ جائے نا تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، تو زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب کٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے صحیح سالم ہو جاتی اور پھر کاٹے جاتے، اسی طرح ہو رہا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کی قوم کے خطیب اور وائز ہیں، جو بیانات کرنے والے ہوتے ہیں، جو بیانات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے خطیب اور وائز ہیں جو یقولون ما لا تفعلون کے مستاق، یعنی کہ کہتے ہیں لیکن اپنا عمل کچھ نہیں ہے، ان کا خود عمل کچھ نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں، جنہوں نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا، بس اپنے مفادات کی بات کی اور لوگوں کو خوش کرنا تھا۔ ان کے کئی لوگ جو دین کی دعوت اور دین کا کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، میں لوگوں کی نگاہ میں جگہ پا لوں، تو یہ وہ مثال۔ اور پھر اسی طرح سے خود تو دو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں اور خود عمل کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ اچھا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں دوسرا بھی ہدایت پہ آ جائے اور اس کی برکت سے ہم بھی آ جائیں، تو یہ ان میں نہیں آتے۔ یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے لوگوں کی مرضی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزر ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن، لمبے لمبے ناخن،
اور وہ چہرے اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، ان کے عیب دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو ہے نا یہ سوشل اینیمل ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جو بغیر جس کو کہتے ہیں نا انٹریکشن کے رہ رہا ہو۔ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، کہیں نہ کہیں انٹریکشن لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اور آپ جس بندے کے بھی قریب ہوں گے نا، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، آپ جس کے بھی قریب ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے عیب بھی آپ پہ کھل جاتے ہیں۔ یہ نیچرل سی بات، انسان جب بھی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو اس کے عیوب جو ہیں وہ کھل جائے گا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہ کبھی کسی کا عیب نہ کھلے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پر کبھی کسی کا عیب نہ کھلے، آپ پر عیوب کھل جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، تو کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے اور وہ عیب کھل جاتا ہے۔ اب جب عیب کھل جاتا ہے تو اس وقت اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ اس کی ستاری کرنی ہے یا آپ نے لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ تو جس کا عیب آپ لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اچھا اکثر لوگ غیبت کے بارے میں یہ پرسیپشن رکھتے ہیں کہ بھئی ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں، یہ چیز واقعی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یاد رکھیے غیبت تو ہوتی ہی وہ ہے جو اس کے اندر موجود ہو، اگر اس کے اندر موجود بھی نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ تو اکثر لوگ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا غیبت یعنی کہ کسی کی برائی کرنا صرف ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس کو اس کے نقصان سے بچانا ہو، یعنی کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو دوسرے سے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اپنے بچے کی شادی کہیں کرنا چاہتا ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے یا اس کے معاملات ایسے ہیں یا یہ رشتہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ عیب کو چھپانا نہیں چاہیے، وہاں پہ بیان کر دینا چاہیے تاکہ آپ پوچھنے والے کو نقصان سے بچا سکیں۔ پھر اسی طرح سے کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگا، کوئی کاروباری معاملہ کرنے لگا یا کوئی اور معاملہ کرنے لگا ہے، تو اس وقت بھی اس کو نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہے تو تب بھی اس کے عیب کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جو کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کے فتنے سے بچانے کے لیے بھی لوگوں کو، تو بنیادی طور پہ جو کنڈیشن ہے وہ ایک ہی بنتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے اور آپ جو ہے نا بس جس کو کہتے ہیں نا کہ بس دو بیٹھے ہیں تو ٹاپک کوئی تیسرا ہے، تو اگر صرف اس چکر میں آپ لوگوں کی عیبوں کو ٹٹولتے ہیں اور عیبوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو سوچ کے انسان ہل جاتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ۔ تو غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا چھوٹا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا حال بھی آ گیا کہ ان کا حال ایسے ایسے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوہے کے تانبے کے ناخن ہیں اور جو ہے نا وہ منہ بھی اپنا نچوڑ رہے ہیں، اپنا چھیل رہے ہیں اور سینہ بھی چھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر اسی طرح سے فرض نمازوں میں سستی کرنے والوں کا انجام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے، پھر پتھر سے کچلے جاتے تھے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ بچائے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے، کانٹے دار درخت زقوم، زقوم کا وہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ کیکٹس نہیں ہوتا، کیکٹس سے بھی کوئی اس کا بھی کوئی پرو لیول ہو، بہت ہی کڑوا، اور اس کی بھی بڑی تفصیلات ہے زقوم کے درخت کی۔ زقوم کا درخت، وہ درخت کھاتے تھے اور پتھر ساتھ کھاتے تھے۔ تو آج ہمارے منہ میں کوئی ایک مچھلی کا کانٹا آ جائے نا تو وہی ہلاک دیتا ہے۔
تو وہ لوگ وہ کانٹے دار جو زقوم کا انتہائی کڑوا اور ایسا درخت وہ کھاتے ہوں گے اور پتھر کھاتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اچھا، اکثر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ویسے صدقات تو دے ہی رہے ہیں نا۔ ویسے صدقات دینا الگ ہے، زکوٰۃ دینا الگ ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ یہ آج کل اس طرح کے فتنے، اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ بھئی اب جیسا کہ حج پہ جانے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کا بھلا کر دو، یا کہتے ہیں جی قربانی سے بہتر ہے کہ آپ واٹر کولر لگوا دو، کوئی آپ اور صدقہ جاریہ کر دو۔ تو اس طرح کی اکثر باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ویسے چیریٹی کر دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی مد میں ادا نہیں کرتے، یا جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ویسے بھی تو ہم چیریٹی کر رہے ہیں نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے کہ دیکھیں، عبادت جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اعمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعمال کرنے کا نام۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے میں نے 4 فرض پڑھنے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 2 کے بجائے میں نے 5 سجدے کرنے، تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ نماز تم نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی، عبادت اپنی مرضی سے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نام، یہ عبادت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو اگر زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو آپ جتنی مرضی چیریٹیز کریں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کی نیت اور زکوٰۃ کے مصارف پہ آپ پراپر طریقے سے نہیں ادا کر رہے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ بھائی مجھے تہجد کی نماز کا بڑا شوق ہے، فرض نماز پڑھے نا اور تہجد کی نماز پڑھتا رہے، تو اس کا مطلب یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی مرضی سے کام کرو، اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام عبادت نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہوتا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ بیج جیسے بو رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتی کہ فصل ہوتی ہے ادھر بیج بوتے ہیں، اور ایک ہی دن میں نا فوراً ہی فصل اگ جاتی ہے اور اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر دوبارہ سے بیج بوتے ہیں، پھر فصل اگتی ہے، پھر کاٹ لیتے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، مسلسل ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اب جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جب تک آپ بارڈر پہ نہیں جائیں گے تو جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے کا نام ہے، اور اس کی سٹارٹ انسان کی اپنی ذات سے ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، سب سے پہلے تو اس پر دین نافذ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ارد گرد جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں پہ دین کی دعوت پہنچائیں، دین کی بات پہنچائیں۔ یہ بھی جد و جہد ہے، یہ بھی جہاد کا ایک پارٹ ہے، اور جہاد ہی کا ایک پارٹ قتال بھی ہوتا ہے، جو کافروں کے خلاف میدان جہاد میں ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ اپنے اپنی جگہوں پہ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہ جوہد ہے، پھر اسی طرح زبان سے آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں، آج کل تو بلکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ایک سے ہوتی ہے، آپ وہاں پہ بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو آپ بھی اس اس کیٹیگری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کچھ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، اور پھر اسی طرح جب براق کی سواری بیت المقدس پہنچی، اب بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو ایسے اشارہ کیا، وہ نیچے اتری، وہاں ایک پتھر تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ اشارہ کیا، اور وہ جو پتھر تھا نا اس پہ سوراخ ہو گیا اور براق کو وہاں باندھ دیا۔
اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں بھی تعلیم ہے، اس میں بھی تعلیم ہے، اس میں تعلیم جو ہے نا وہ توکل کی ہے۔ دیکھیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی اسباب نہ اپنائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اب بتائیں یہ جو براق ہے، کیا اس نے کہیں بھاگ جانا تھا؟ تو اللہ کے حکم سے آئی تھی۔ لیکن یہ سارا معاملہ کیا کیا گیا، یہ بھی امت کو ایک تعلیم دی گئی کہ دیکھو اسباب اپنا کر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے، سواری کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسباب اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ اسباب اپنائیں اور جتنے آپ اپنا سکتے اپنائیں اور پھر اللہ پر توکل کریں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ یہ دعا کرے یا اللہ، یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے اولاد دے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرو گے تو اولاد ہوگی۔ اب اللہ دے سکتے ہیں لیکن یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، تو نکاح کر کے پھر اللہ پر توکل کرو گے۔ پھر اسی طرح سے اب ایک شخص ہے، وہ کہے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے جو ہے نا میرا پیٹ بھر دے، اب اس کے سامنے کھانا وہ کھاتا نہیں، تو اس کو کیا، وہ کہ نہیں جی مجھے تو، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، بھئی یہ تم توکل نہیں کر رہے۔ اسباب اپنا کر اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ اصل میں توکل ہوتا ہے۔ جتنے اسباب آپ کے پاس ہیں آپ وہ ضرور یوٹیلائز کریں، ہاں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن اسباب ہونے کے باوجود اب اکثر لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ نے ہمارے لیے ہدایت لکھی ہوگی تو آ جائے گی۔ اچھا، یہ لوگ دنیا کے معاملے میں ایسے نہیں کہتے، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں اے سی لکھا ہوگا تو ہمیں مل جائے گا، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں گاڑی لکھی ہوگی تو مل جائے گی۔ دنیا میں ایسے نہیں کرتے، دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں، پوری پوری اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ بھئی اللہ نے تو ہدایت کے اسباب رکھے ہیں، اسباب تو تم نے اپنانے ہیں، تو یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل اسباب اپنا کر پھر اللہ سے مانگنا، یہ توکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ براق کی سواری کو بھی باندھا گیا۔ اچھا، اسی باندھنے کے حوالے سے نا ایک اور واقعہ بھی ہے، جو روم کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ ابو سفیان جو تھے اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ قافلہ لے کے روم کے بادشاہ کے پاس گئے، روم گئے، تو وہاں ان کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں کوئی نبی آیا ہے، تو ابو سفیان نے کہا جی آیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کس خاندان سے ہے، تو اس نے کہا کہ وہ بہت اونچے خاندان سے، اچھے خاندان سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ کون سا طبقہ ان کی پیروی کر رہا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے نا، کون سے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ غریب جو طبقہ ہے نا، جو غریب لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہی تو نشانی ہے۔ تو اس طرح کی نا دو چار باتیں کی، تو ابو سفیان کو فیل ہوا کہ یہ تو اس کا ٹلٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے، تو اس نے نا اپنے انداز کو بدلا، اس نے کہا کہ وہ تو نا عجیب باتیں کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کو اس طرح سے مکہ مکرمہ سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کیا، پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، پھر ایسے سے پورا واقعہ جو واقعہ معراج ہے اس کے بارے میں کیا، کہ وہ وہ تو ایسی باتیں بھی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا ابو سفیان کہ وہاں سے ایک بڑا پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں بالکل اس رات کی گواہی تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے دیتے ہو؟ تو اس پادری نے کہا کہ میں اصل میں وہاں پہ امام تھا، اور جس رات کی بات کر رہے ہیں وہ فلاں دن کی فلاں تاریخ تھی، اس نے ایگزیکٹ دن بتایا، اس نے کہا کہ میں وہاں امام تھا، اور میری یعنی کہ جو امام سے مراد پادری، کیونکہ اس دور میں تو کرسچینٹی تھی نا، اس نے کہا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ ادھر کے تمام دروازے رات کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر بہت قیمتی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس رات کو جب دروازے بند کرنا چاہے تو دروازے بند نہیں ہوتے، تو میں جو مین دروازہ تھا نا وہ بند نہیں ہوتا تھا، میں نے ملازموں کو بلایا، انہوں نے زور لگایا لیکن وہ دروازہ ہلتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو، جیسے وہ نہیں ہوتے ترخان ٹائپ یا اس طرح کے جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا میں نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دروازہ بند کرو، وہ بھی زور لگاتے تھے لیکن دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ
انہوں نے تھک ہار کے کہا کہ یہ تو ہم صبح ہی آ کے دیکھیں گے، ابھی تو یہ نہیں بند ہو رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہیں پہ سو گیا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو پھر میں نے ایک تو دیکھا کہ میں نے اس دروازے کو ہلکا سا ہلایا تو بند ہو گیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ وہ جو پتھر ہے، ایک وہاں پہ پتھر ہے، اور جو بھی انبیاء آتے تھے تو اس پتھر سے اپنی سواری باندھتے تھے، کیونکہ یہ پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں مختلف واقعات اس طرح کے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جس دفعہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ایک سوراخ اور اس رات ہوا، تو اس لیے یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا نا، تو اس نے کہا، اس نے ایسے شو کیا کہ جیسے میں تو ان پر ایمان لاتا ہوں، لیکن دربار میں جو ہے نا وہ ایسے ہلچل مچ گئی کہ یہ جو ہے اپنے دین کو چھوڑ ہے، اس طرح کی بات ہونے لگی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا نہیں، میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو۔ تو اس واقعے کو اس نے بھی ٹیسٹیفائی کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک قافلہ تھا جو کہ آ رہا تھا واپس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو بھی دیکھا تھا رستے میں۔ تو جب بعد میں لوگوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ فلاں قافلہ ہے فلاں جگہ پہ۔ جب وہ آیا تو اس سے بھی لوگوں کو پتا چلا کہ واقعی میں قافلہ آ رہا تھا، تو اس قافلے کو آتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں دیکھا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور نشانی ہیں کہ جس سے یہ واقعہ جو تھا یہ ٹیسٹیفائی ہوا تھا۔ پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک برتن کے اندر شراب تھی، دوسرے برتن کے اندر پانی تھا، اور تیسرے برتن میں دودھ تھا، اور مجھے کہا گیا کہ ان تینوں میں سے جو پسند ہو وہ آپ اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ کو لینا پسند کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے فرمایا کہ اصبت الفطرت یا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو عین فطرت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ اگر آپ شراب پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، کیونکہ دودھ وہ چیز ہے کہ اللہ نے خود بندے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ دیکھیں، جو بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ پانی نہیں پیتا، وہ دودھ پیتا ہے۔ تو دودھ جو ہے نا وہ انسان کی فطرت کے قریب ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پسند فرماتے تھے۔ دودھ کو اس نیت سے بھی پینا چاہیے کہ یہ میرے نبی کو پسند ہے، یہ بھی نیت ہوتی ہے دودھ پینے کی۔ اور جب آپ اس طرح دودھ پیئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اور جبرائیل دونوں مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہاں سے تحیت المسجد کی بھی بات آتی ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت سے بھی نفل پڑھنے چاہیے۔ پھر اسی طرح مسجد الاقصی میں جو ہے وہ اذان بھی دی گئی، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو تھے نا وہ وہاں پہ آئے۔ سبحان اللہ، تمام انبیاء 1,24,000 شروع سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو وہاں لائے، تمام انبیاء وہاں پہ آئے۔ اور آپ سوچیں کیا، اور پھر کچھ جگہ پہ ایسے بھی آتا ہے کہ آسمان سے بہت سارے فرشتے بھی آئے، اور ایسی زبردست مجلس۔ آج ہم کوئی ایسی مجلس دیکھیں جہاں پہ بڑے بڑے علماء اللہ والے ایک جگہ موجود ہوں، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ سوچے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء ہوں اور فرشتے ہوں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت مجلس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یعنی کہ امامت کون کروائے گا، کیونکہ اذان بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب امامت کون کروائے گا، قامت بھی ہو چکی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ سرت مشرقا و مغربا ما رأیت مثل محمد، کہ میں نے مشرق و مغرب ساری کائنات میں دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان میں نے کہیں نہیں پائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان اور ایسی فضیلت کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب منظر ہوگا کہ تمام انبیاء اکٹھے ہیں اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتے اکٹھے ہیں،
بلکہ کچھ جگہ پہ ایسے بھی پڑھا کہ فرشتے جو تھے نا وہ سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے. جیسے ہمارے ایسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کوئی کوئی ولی آ جائے، کوئی بڑا کوئی اللہ والا آ جائے، تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں یار یہ کون ہے، یہ کون ہے، بڑی خاص شخصیت ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑا خوش ہوتے تھے دیکھ کے، فرشتے خوش ہوتے تھے، انبیاء. تو اس طرح فرماتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ خاتم النبیین ہے. تو اس طرح انٹروڈکشن دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح جو ہے جب یہ سارا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے لیے تیار کیا گیا. آسمانوں کا جو سفر تھا وہ سٹارٹ ہوا. اب یہ جو سفر تھا نا اس کو اسراء کا سفر کہتے ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے لے کے یہ جو بیت المقدس تک کا سفر تھا. اور پھر اس کے بعد جو اگلا سفر جو سٹارٹ ہوا وہ عروج کا سفر سٹارٹ ہوا جس کو معراج کہتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آسمانوں سے ایک سیڑھی آئی، اور وہ جو سیڑھی تھی وہ بیت المقدس کے پاس ہی ایک جگہ ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آسمانوں سے سیڑھی لائی گئی. اور وہ جو سیڑھی تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے آسمانوں پہ گئے. اب اصل کیفیت کیا ہوگی کہ اس براق کے ساتھ ہی گئے یا خود گئے یا فرشتوں کے ساتھ جیسے بھی گئے، بہرحال وہ سیڑھی کے ذریعے جو تھے وہ آسمانوں پہ گئے. تو جب آسمانوں پہ گئے ہیں تو اس وقت بھی سب سے پہلے جب پہلے آسمان کے پاس پہنچے تو جو آسمان ہے نا 7 آسمان ہے، ہر آسمان کے دربان فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہے نا تو اللہ نے نا اپنا نظام بادشاہوں والا بنایا. بلکہ اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ تو خیر وراء الورا ہے، بادشاہوں والا نظام کیا، اللہ کا تو اپنا ایک خاص نظام ہے. تو بادشاہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، اپنے گیٹس بناتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شہنشاہیت کی مینیفیسٹیشن کے لیے ایسا زبردست نظام بنایا ہوا. تو پہلا آسمان جو ہے نا وہاں پہ کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ دربان ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، پورے سفر میں ساتھ ساتھ تھے. تو اب جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں نے نا فوراً یہ سن کے کہا مرحبا مرحبا، اور دروازے کھول. سبحان اللہ، کیسا زبردست تعارف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یاد کریں کہ کیسی تکالیف سے گزرے اور اب کیسا ویلکم ہو رہا ہے، کیسا دل بڑا کیا جا رہا ہے کہ آسمان. اچھا پھر پہلے آسمان پہ گئے. جب پہلے آسمان پہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی بزرگ آدمی ہے اور بہت لمبا قد ہے، اور اتنا لمبا قد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں حیران ہو رہا تھا، یعنی کہ عام انسانوں سے بہت لمبا قد تھا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام. تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا. آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ مرحبا سے مراد ویلکم، اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں نا. تو مرحبا بہت خوبصورت ورڈ ہے عربک کا جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ پھر اس کے بعد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہے اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے. جب دائیں جانب حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو دائیں جانب ہے نا یہ ساری ان کی نیک اولاد ہے تو جن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں جانب ہے نا یہ ساری ان کی وہ اولاد ہے جو بری حرکتیں کرتے رہے، کفر میں پڑتے رہے، جن کو اصحاب الشمال کہتے ہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے. تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ آدم علیہ السلام روتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے حریص تھے. تمام انبیاء علیہ السلام حریص ہیں. حریص سے مراد یہ کہ اپنی امت کے لیے نا
کہ اپنی امت کی آپ کہہ لیں کہ کامیابی کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ طلبگار تھے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو وہ تو سب خیر سب کے لیے اس طرح حریف تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے آگے گئے تو دوسرے آسمان کے پاس گئے۔ اب جب دوسرے آسمان کے پاس گئے تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہوا کہ فرشتوں نے پوچھا، بتایا گیا، تو دروازہ کھولا گیا، تو دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اسی طرح جب وہاں پہ ملاقات ہوئی، ان سے سلام جواب ہوا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ الصالح و بالنبی الصالح، کہ ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی، ویلکم کیا بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ محبت بھرے انداز میں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے آسمان پہ بھی وہی پروسیجر ریپیٹ ہوا، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پہ گئے، وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے جب آپ اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رونے لگے، یعنی کہ رونے سے مراد یہ کہ اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے کہ دیکھیں میری امت جو ہے نا وہ کیسی نافرمانی میں پڑ گئی، اور جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ جو انعامات ملے اور اتنے فضائل ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امت دی گئی وہ بھی تمام امتوں میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ یہ امت آپ مجھے دے دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے حبیب کی امت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ درخواست کی کہ اے اللہ پھر آپ مجھے ان کو امتی بنا۔ لیکن بہرحال یہ دعا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طرح جو ہر نبی ہے نا وہ اپنے امتیوں کے بارے میں اسی طرح ہی درد رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے رلایا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، سب کچھ ہے۔ میں رونا رحمت ہے اور اللہ رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ جب انسان روتا ہے نا تو اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب وہاں سے آگے گئے ساتویں آسمان پر، تو وہاں دیکھا کہ ایک گھر ہے، اور اس گھر کے ساتھ نا ایک شخص جو ہے نا وہ پشت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ہے، چہرے پر بہت جمال ہے، اور داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور ان کی شکل جو تھی نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی رہتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود چل کے گئے، حالانکہ فضیلت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے، لیکن ایک باپ کے اکرام ہے کہ میرے والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے وہ ملے، اور اسی طرح جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گلے لگایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کہا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو والد ہوتا ہے نا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے بیٹوں کی چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب والد جو ہوتا ہے اس کی پوری جو لائف ہوتی ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ، وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اس سے کسی اور طرح اس کی ضروریات کے مطابق ڈیل کرتے ہیں اور اسی طرح کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں تو والدین کی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ جو غم ہے وہ امت کا غم، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ آپ
کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، ایک تو سلام پہنچایا، اور دوسرا یہ پیغام بھی دیجیے گا کہ جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی کہ ایک میدان ہے آپ کا۔ اب اس کو سجانا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک کمرہ دے دیا ہے، اب اس کی ڈیکوریشن آپ نے کرنی، اب آپ اس کو جتنا چاہیں خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیں۔ اب جنت آپ کی موجود ہے، لیکن اس کو خوبصورت وہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو اذکار ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے نیک اعمال ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جنت کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ساتویں آسمان کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتویں آسمان پر گئے ہیں تو وہاں پر ایک گھر دیکھا۔ اچھا، وہ جو گھر تھا نا وہ خانہ کعبہ کے جیسا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے ایگزیکٹلی اوپر، بالکل اوپر، ساتویں آسمان پہ ایک اور گھر موجود ہے اسی طرح، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہاں پہ فرشتے طواف کرنے آتے ہیں۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ اس کے ایگزیکٹلی نیچے ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی جو زمین جو ہے نا وہ روٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹائم اور ڈائمینشن سے باہر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ 3 یا 4 ڈائمینشنز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائمینشنز انفائنائٹ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس ڈائمینشن میں اور کس کوآرڈینیٹ میں اس کے اوپر اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، یہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے یہ پورا واقعہ جو ہے نا یہ عقل کے اگینسٹ چلتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایمانیات سکھائی جاتی ہیں، اس سے ایمان بنتا ہے انسان۔ پھر اسی طرح یہ جو بیت المعمور ہے، یہاں پہ فرشتے چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لے، قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں اور کتنے فرشتے ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ جو وہاں سے گزر جاتا ہے اس کو قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ وہ بیت المعمور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ جس سے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی کتنے لشکر ہیں۔ اچھا، آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ انفائنائٹ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت بھی انفائنائٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب صفت انفائنائٹ ہے تو اس صفت کی مینیفیسٹیشن فائنائٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں نا 10 پیزے بنا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 10 پیزے بنا سکتا، اور ایک ہے اس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ 100 پیزے بنا سکتا ہے۔ جس کی کیپیبلٹی انفائنائٹ ہے تو اس کی پروڈکٹس بھی تو انفائنائٹ ہوگی۔ تو اس لیے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے بنانے کی وہ انفائنائٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بھی فائنائٹ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنی ہے، کوئی انسان نہیں اندازہ لگا سکتا کہ بھئی اتنی مخلوقات، وہ بے شمار مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر اسی طرح سے جو ہے نا جو فرشتے ہیں وہ جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور جگہ جگہ عبادات کر رہے ہیں۔ تو ایک روایت کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان، یعنی کہ جتنا یہ سفر ہے، اس میں کوئی ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تسبیحات بیان کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے گئے تو ایک جگہ آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی
اب آپ اس کو اگر اپنی امیجنیشن میں لے کر آئیں تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے بھی بہت اوپر جا کے، یعنی کہ بیت المعمور سے بھی کہیں آگے جا کے یہ ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کا۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ جیسے ایک بیری کا درخت ہوتا نا، یہ اس قسم کا درخت تھا، اس کا سایہ بہت بڑا تھا اور اس کا مزہ بڑا لطیف تھا، یعنی کہ اس اس کو دیکھ کے جو فیلنگ آتی تھی نا، وہ بڑی بڑی اچھی، بڑی پیاری سی فیلنگ آتی تھی، اور پھر اس طرح اس طرح کی خوشبو بڑی پیاری تھی، اور اس کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ اس کے پتے جو تھے نا وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، ایسے بڑے بڑے پتے، اور اس کے جو پھل تھے وہ مٹکے کے جیسے پھل، مٹکے کی طرح کے، اور ایک ایک پتے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، ایسا خوبصورت ایک درخت ہوگا۔ اب وہ جو درخت تھا نا، وہ مقام ہے، اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب اس مقام سے آگے کوئی مخلوق کبھی نہیں گئی، یعنی کہ یہ فرشتے اور یہ جنات اور یہ لوگ نہیں گئے، وہ بس اس کے آگے کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا، وہ رک گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھئی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات اتنی ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو اس کے آگے آپ نہیں جانا۔ تو اب یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہا ہو، پھر ایک وہ جگہ پہ کہ بھائی اب آگے نہیں جا سکتا، بلکہ کسی گھبراہٹ ہوتی ہے، اب اچھا میں نے اب اکیلے نہیں جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ اچھا اب یہاں سے اب میں نے اکیلے ہی جانا ہے۔ اب جب جانے لگے نا تو پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، یعنی کہ آپ کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو تو میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عرض کر دوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت اور ایک، چونکہ جس کے ساتھ اتنا ایسا ٹائم گزرے اور اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک دوستی ہو جاتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن میں مجھے اور پر عطا کر دے، بڑے پر عطا کر دیں، تاکہ آپ کی امت جب گزر رہی ہو پورے صراط سے تو میں آسانی سے اس میں مدد کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کے دل کا غم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس کو اتنا محسوس کیا۔ اب چونکہ دوست کا غم بھی اپنا ہی غم ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے بھی یہی خواہش کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت پالی تھی، ان کے اندر بھی یہ غم تھا کہ جو ہے نا مجھے آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں بھی آپ کی اس کام میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ پھر اس طرح سے خیر اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ مختلف قسم کی نہریں دیکھی تھی، جس میں یہ نیل اور فرات، دو نہریں جو دنیا کی ہیں، دو، اور پھر اس طرح سے دو نہریں جو ہیں وہ باطن کی دیکھی تھی، یعنی کہ وہ یہاں کی نہیں آسمانوں کی ہیں، اور اسی طرح سے فرات اور نیل، یہ جو نہریں ہیں جو دنیا میں بہتی ہیں وہ بھی وہاں پہ دیکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو نہریں ہیں یہ اصل میں یہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے چلتی ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے جو سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے آگے مختلف روایات آتی ہیں، کچھ جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک نور جو تھا نا، خوبصورت سا نور، وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ ایک جیسے نور کا بادل ہوتا ہے نا، اس کو غالباً رف رف کا لفظ بھی کہا گیا، یہ اس کا نام تھا، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اوپر لے جایا گیا۔ اچھا وہاں پہ نا اب مکمل خاموشی تھی، کیونکہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے رستے میں ایک مقام آیا جس کو جو ہے نا صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اچھا وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے نا تو جیسے قلم نہیں لکھتے، آج کل تو خیر بال پوائنٹ آگے، پرانے دور میں نا ایسے قلم ہوتے تھے، تو جیسے کچھ لکھنے کی آواز آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ اصل میں ایسی جگہ تھی جہاں پہ یہ جو قضا اور قدر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ لکھے جا رہے تھے، تو اس کو اس مقام کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ وہاں مسلسل اللہ کے حکم سے اقلام جو ہے، اقلام قلم کی جمع ہے،
تو وہ مصروف ہیں، یعنی کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی قضا اور قدر اور کائنات میں جو کچھ ہونا ہے اور سب کچھ، فرشتوں کے معاملات، ہر چیز وہاں پہ لکھی جا رہی ہے۔ اور حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اقلام جو ہے وہ 12 ہیں اور ان کے مرتبے بھی جدا جدا ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور اجل قلم جو ہے وہ قدرت ہے۔ تو یہ ایک مقام تھا، یہاں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، جنت کی طرف بلند کیے گئے، جنت کی سیر کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد جہنم کو بھی پیش کیا گیا۔ اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اور ایسی جگہ جا رہے تھے کہ جہاں بالکل خاموشی، تو اس میں آتا ہے کہ بہت سارے نور کے نا حجابات تھے، اور وہ ایک ایک حجاب مطلب کئی کئی 100 سال دور تھا۔ اب وہ ڈسٹنس آپ مطلب ہماری عقل میں آنے والا ڈسٹنس نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو وہاں لے جا رہے تھے۔ اب اس مقام پہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی مخلوق نہیں ہے، تو جیسے دل میں گھبراہٹ سی آتی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی، اور ان کی آواز میں فرمایا گیا کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ و سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو آواز آئی نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں آئی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ انسیت تھی، جیسے جس کو کہتے ہیں نا دوستی تھی۔ اب اس آواز سے تو مانوسیت تھی نا، تو وہ آواز سنائی گئی کہ تاکہ محبوب کے دل کو بھی قرار ہو، کہ گھبراہٹ نہ ہو۔ دوست کی آواز ہو نا ساتھ، آپ کو پتہ ہے میرا دوست ساتھ ہے، تو انسان کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے۔ تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکرام فرمایا، کیا خوبصورت ایک انداز تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی آواز میں، ان کی آواز جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، تو ایک وہ آواز، وہ کسی فرشتے، جیسے بھی جو بھی اللہ کا نظام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آواز کے ذریعے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیے، اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو جائیے، اے احمد قریب ہو جائیے۔ تو اری یہ ایسے خوبصورت القابات تھے، خوبصورت ایک وہ انداز تھا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر رہے تھے۔ اب وہ کس طرح قریب ہوئے، کس طرح وصال ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ obviously وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسپیرینس کروایا گیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں ہم تحیات میں پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنے اعلیٰ الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ کس مقام پہ جا کے ارشاد ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ امت کو گفٹ کر دیے ہیں کہ اب دیکھیں یہ سارا واقعہ ہم سن رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی۔ تو اس چیز کو ایک آپ سمجھ لیں کہ انجوائے کرنے کے لیے ایک چیز، جو الفاظ جو تھے وہ امت کو ہدیہ کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ یہ الفاظ تھے۔ اب یہ الفاظ جو تھے اوبویسلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، تو اس لیے جو ہم نماز میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں یہ اصل میں اسی محبت کی مینیفیسٹیشن۔ کبھی یہ تحیات پڑھتے وقت ہم یہ فیل کریں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں سے گزرے ہوں گے، تو کن کیفیات کے ساتھ یہ الفاظ پڑھے گئے ہوں گے۔ تو اگر اس طرح ہم کبھی یہ الفاظ پڑھیں تو یقین جانے پھر نماز چھوڑنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، نماز سے محبت ہو جاتی ہے انسان۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، اب اس کے مطلب وہ کیا علوم تھے، کیسے تھے،
جس میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر نہ کرنے کا مجھ سے عہد لیا گیا کہ اسے کسی سے نہ کہوں، اور کوئی اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتا بجز میرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا علم، ایک علم ایسا دیا گیا جس کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا، یعنی کہ آپ کی مرضی ہے، آپ ظاہر کرنا چاہیں ظاہر کر دیں، چھپانا چاہیں چھپا لیں۔ پھر اسی طرح ایک علم ایسا تھا جس کو اپنی امت کے ہر خاص و عام میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کوئی آپ کی طرف مہمان آتا ہے نا، تو نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کو ایسے ہی نہیں بھیج دیتے، بلکہ اس کو نا گفٹ دے کے بھیجتے ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ گفٹ دے کے بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ کن، یعنی کہ اس کے گھر میں کون لوگ ہیں، تو ایسے گفٹس دے کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ کچھ گفٹس دیے۔ ان گفٹس میں کیا تھی؟ پہلی چیز 5 نمازیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نمازیں جو ہیں، یہ وہ گفٹ ہے جو کہ معراج سے ہمیں ملا تھا، ان مقامات پہ پہنچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ قرب کے منازل حاصل کر کے جو گفٹ دیا گیا۔ سوچیں کہ دیکھیں جس مقام پہ جو چیز دی جاتی ہے نا، اس چیز کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ بھی مل جاتا اور کچھ بھی آ جاتا، اس کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن کیوں یہ پورا معاملہ کیا گیا، اور کیوں اس کو پریزرو رکھا گیا، اور کیوں وہاں لے جا کے ان مقامات پہ جا کر یہ چیز دی گئی، اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی وجہ رکھی تاکہ امت جو ہے جب وہ اس کی خواہش کرے کہ ہمارے نبی کو تو ایسی زیارت ہوئی تھی، ہمارے نبی کو ایسا ہوا تھا، تو یہ ایک وہ گفٹ ہو جس کو وہ یاد رکھیں، جس سے یہ پورا واقعہ ان کے ذہن میں رہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ پوری آیات ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ بھی جو ہے نا وہ گفٹ کے طور پہ دی گئی۔ پھر اسی طرح شرک نہ کرنے پر کبائر گناہ کی معافی، یہ بھی ایک گفٹ دیا گیا کہ اگر امت میں لوگ شرک نہیں نہ کریں گے، یعنی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ بالکل معاف نہیں کرتے۔ اگر کبیرہ گناہ ہوں تو یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کی توبہ اتنی آسان نہیں ہوتی تھی، اس میں بڑی کنڈیشنز ہوا کرتی۔ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائے گی، اور اگر معاف نہ ہوئی تو ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جلتے پھریں گے، بلکہ وہ جہنم کی جو سختی برداشت کر کے پھر جو ہے نا جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ کچھ گفٹس تھے جو کہ ملے۔ اب اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے مشہور واقعے کے پہلے 50 نمازیں دی گئیں، اور پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا نہیں یہ اتنی زیادہ آپ کی مت نہیں پڑھ سکے گی، تو واپس بھیجا کہ کم کروا کے لائیں، تو 5 کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کرواؤں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 5 نمازوں پہ بھی 50 کا ہی اجر دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی علماء نے نا ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تھے کہ جو واپس بھیجتے تھے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے دیدار کا چونکہ ایک بہت عشق تھا، تو اب وہ خود تو دیدار نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چلو محبوب نہیں تو جو محبوب کے گھر سے ہو کے آ رہا ہے اسی کا ہی دیدار کر لیں، تو اپنا شوق جو تھا وہ بھی پورا کر رہے تھے کہ بار بار بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی محبت کی ادائیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زیارت کی، اور جنت کی بھی تفصیلات ہیں، اور کہ اتنی خوبصورت کہ آپ آسان الفاظ میں ایسے سمجھ لیں کہ جو خوبصورتی کی انتہا آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہے جنت، اس سے بھی بہت اگلی چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جہنم کی، پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عرش کو دیکھا، اور مزید تفصیلات ہیں۔ تو پھر یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد، یہ پورا سفر طے کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے
واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ وہاں گزارا، اللہ نوز بیسٹ، لیکن جو دنیا کا ٹائم تھا اس کے مطابق ایسے ہے کہ جیسے بستر ابھی گرم ہی تھا، یعنی کہ آپ ایسے سمجھنے کہ ٹائم جو تھا نا وہ پاز ہو گیا تھا۔ یہ جو ٹائم ہے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور بلکہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ گریوٹی کا پروڈکٹ ہے، کہ اگر گریوٹی چینج ہو تو ٹائم بھی چینج ہو جاتا ہے، اور گریوٹی نہ ہو تو ٹائم نہیں ایگزسٹ کرتا۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ اب وہ کتنا عرصہ لگا اس پورے سفر میں، آسمانوں پہ کتنا عرصہ لگا، کتنے سال لگے ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی سال لگے ہوں، کئی سو سال لگے ہوں۔ غالباً ایک جگہ میں نے سنا تھا، اور روایت کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے گزارا وہاں۔ بٹ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کیا کتنا وقت وہاں گزارا، کیسا رہا۔ لیکن یہ جو پورا واقعہ تھا، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے اور اس کی مینیفیسٹیشن کے لیے تھا۔ اب ہمارے لیے خیر اس واقعے میں بہت سارے سبق جتنے ہم لینا چاہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، تو وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو گفٹ ہمیں یہ معراج کے موقع پہ ملے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ مثالیں دکھائی ہیں اور وہ مثالیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بری مثالوں سے بچائے، اچھی مثالوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنے